وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً مرحباً۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم جو ہے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی ربی زدنی علما۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس راستے پر اخلاص نیت اور احسان کے ساتھ استقامت عطا فرمائیں، اور ہمیں قرآن کا حق دینے والا بنا دے اور ہماری کوششوں کو بابرکت بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب ہم اپنا تربیت سیشن شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کر رہے ہیں اپنی کتاب حسن اخلاق۔ تو حسن اخلاق میں جو ہے ہم چونکہ احادیث پڑھتے ہیں تو اس میں ہم درود شریف پڑھیں گے پہلے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب ہم حسن اخلاق کی دعا پڑھیں گے۔ حسن اخلاق کی ایک پرانی دعا تو چل رہی ہے، وہ بھی آئے گی۔ یہ ایک اور نئی دعا ہے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ اے اللہ میری سب سے اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرما، تیرے سوا اچھے اخلاق کی راہ کوئی نہیں دکھا سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے، انہیں تیرے سوا مجھ سے کوئی اور دور نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ، یہ جو ہے دعا یہ تو یاد ہو گئی ہوگی۔ الحمدللہ، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم اپنا آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں، الحب۔ الحب، اور اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹاپک تھوڑا لمبا ہے، حالانکہ دیکھنے میں حب، محبت ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کے اندر خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ تو میں نہیں چاہتی کہ میں اس کو صرف سرسری گزر جاؤں، تو بی پیشنٹ ود می، مے بی ہم اس کو 4 سیشنز میں کریں یا 5 میں کریں، آئی ڈونٹ نو۔ تو شروع کرتے ہیں، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہم کر رہے ہیں، تو اسی سلائڈ کو رہنے دیں صرف انشاءاللہ۔ جیسے کہ ہم پچھلے چیپٹرز میں پڑھ چکے ہیں، ہم نے خیر خواہی کے متعلق پڑھا، سلام کے متعلق پڑھا۔ سلام میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو ہم دعا دیتے ہیں، برکت کی دعا، محبت کی دعا، اور سلام جو ہے وہ محبت بڑھاتا ہے۔ اسی طرح خیر خواہی کیا تھی کہ خیر خواہی میں کیا تھا کہ ہم اچھے کاموں میں لوگوں کی مدد کرنا، انہیں برائی سے روکنا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور اچھے کاموں کے لیے ضروری نہیں کہ صرف دین کے ہی کاموں کے لیے ہم انہیں امر بالمعروف کریں، بلکہ ہم دنیا کے کاموں میں بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں، کہ اگر کوئی کسی چیز ڈاکٹر کی تلاش میں ہے تو کسی اچھے ڈاکٹر کا بتا دیں، کسی اچھے ٹیچر کا بتا دیں، کسی کو کوئی چیز کا بتا دیں کہ ہاں بھائی فلاں چیز وہاں بہت اچھی مل رہی ہے تو اس کو لے لیں والی بات ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ خیر خواہی، ہر اچھے کام میں خیر خواہی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خیر خواہی کب ہوتی ہے، کس سے ہم کرتے ہیں۔ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے تو نہیں کرتے کہ راستے میں کوئی بھی مل جائے تو ہم اس کو پکڑ کے بولیں گے دیکھو فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے تم وہاں چلے جاؤ، دیکھو فلاں جگہ چیز بہت اچھی مل رہی ہے تم وہاں چلے جاؤ۔ نہیں، ہم کس کو کرتے ہیں؟ جس کو ہم جانتے ہیں، اور جاننے کے بھی علاوہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے۔ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہم اس کی خیر خواہی بھی کرتے ہیں، اس کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اور اگر وہ کسی برے کام میں ہے تو اس کو برائی سے روکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لفظ محبت، جس کو عربی میں الحب کہتے ہیں، اس کے متعلق دیکھیں گے، اس کا روٹ، اس کے معنی، اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ الحب، اس کے لفظی معنی ہیں رغبت کرنا، کسی چیز کی طرف مائل ہونا، محبت کرنا۔ اسی سے لفظ محب یعنی محبت کرنے والا، اور محبوب جس سے محبت کی جاتی ہے، اور اس کا روٹ ہے حبابا۔ اسی سے ایک لفظ نکلتا ہے استحبو، جس کے معنی ہے ترجیح دینا، اچھا سمجھنا، یعنی کسی چیز کو اچھا سمجھ کر اس کی طرف مائل ہونا۔ اسی سے لفظ ہے حبتن، اس کے معنی ہیں دانا۔
دانا یعنی اب ہم دیکھیں گے آگے اور مزید دانے سے کیا اس میں کیوں بتایا گیا ہے یہ۔ محبت کے معنی ہے مرغوب چیز کی طرف، پسندیدہ چیز کی طرف طبیعت کا میلان ہونا، جھک جانا۔ اس مادے کی بنیادی معنی رغبت، محبت، میلان، کسی چیز کی طرف جھکاؤ ہے، لیکن اس مادے سے 5 معنی نکلتے ہیں۔ ایک ہے الصفا والبیدہ، یعنی صفا کا مطلب صفائی اور بیدہ کا مطلب سفید، یعنی کہ ایسی صفائی ہو دل کی کہ اس میں چمک بھی آ جائے۔ جیسے اب دانتوں کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ البید حبب الاسنان، یعنی چمکدار دانت۔ چمکدار دانت کیا ہوتے ہیں کہ چہرے پہ سب سے پہلے جب ہم مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، تو ہمارے دانت ہی نظر آتے ہیں۔ اگر وہ اچھے ہوں گے تو انسان خود بخود اس کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ گندے ہیں، میلے ہیں، چاہے ہم کتنا ہی میک اپ کر کے بیٹھیں، کوئی بھی ہماری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اسی طرح پھر ایک اور ہے الصف المودہ، یعنی محبت کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ دلوں کی صفائی ہو اور اس میں محبت ہو۔ پھر ہے علو و ظہور۔ علو کا مطلب ہے بلندی اور ظہور کا مطلب ہے نمایاں ہونا، یعنی ایسی چیز جس میں بلندی بھی ہو اور جو نمایاں بھی ہو۔ پھر ہے حبب الماء، یعنی بلبلہ۔ بلبلہ کیا ہوتا ہے؟ بلبلہ جب بنتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نمایاں ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ فرض کریں کہیں پانی جمع ہے، آپ کھڑے ہیں یا نہر کے کنارے کھڑے ہیں اور بارش کا پانی قطرہ جب اس پر پڑتا ہے تو ایک بلبلہ سا اٹھتا ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ محبت کا معنی میں چھپے ہوئے ہیں۔ محبت کے لیے یہ ایک لازمی حصہ ہے، کیونکہ حب انسان کے دل میں محبت لاتی ہے اور دل میں بلبلے اٹھنے لگتے ہیں، یعنی انسان بے چین ہو جاتا ہے اور چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر ہم اسی چیز کو اپنے اللہ سے جوڑیں کہ اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے تو انسان خاموش نہیں بیٹھ سکتا، انسان سستی نہیں کر سکتا، انسان پھر اس کی تگ و دو میں لگا رہے گا کہ مجھے اپنے رب کو خوش کرنا ہے، کیونکہ میں اپنے رب سے محبت کرتی ہوں، مجھے ہر وہ کام کرنا ہے جو میرے رب کو خوش کر دے۔ پھر ایک چیز ہے اسی کے معنوں میں آتی ہے حب کے، اللزوم والثبات۔ لزوم کے معنی ہے چمٹنا اور ثبات کے معنی ہے جم کر رہنا، یعنی انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے پھر وہ اس سے چمٹ جاتا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں، زندگی بھر اس کو نہیں چھوڑتا اور نہ چھوڑنا چاہتا ہے، چاہے کوئی قیمت بھی اسے مل جائے۔ اور پھر ثبات کا مطلب ہے کہ جم کے رہنا۔ تو پھر وہی والی بات کہ اگر ہم اس کو اپنے اللہ سے جوڑیں، اپنے رب سے جوڑیں، تو ہم اللہ کے لیے ہر وہ کام کریں گے جو اس کو پسند ہے، اور ہم اس پہ لگے رہیں گے، اس سے چمٹ جائیں گے کہ مجھے ان چیزوں کی تلاش کریں گے کہ کون سے کام ہیں جو میرے رب کو خوش کرتے ہیں، اور بس ہم اس کو کرتے رہیں گے۔ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں استقامت کی دعا دیں، اگر ہم اسی کو لیں کہ لزوم و ثبات، کہ اس چیز سے آپ چمٹ جائیں اور اللہ کے خوش کرنے کے کام کرتے رہیں، تو آپ میں خود بخود استقامت آ جائے گی، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ قرآن ہو، خواہ وہ اللہ کی محبت ہو۔ اگر ہم قرآن سے محبت کریں گے تو ہمارا دل چاہے گا کہ ہم ہر وقت قرآن سے جڑے رہیں، پڑھتے رہیں، دیکھیں کہ اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ قرآن ہے کیا؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہم سے باتیں کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے، اور دل جوئی سے پڑھیں گے، اس میں نوٹس بنائیں گے، اس میں کوشش کریں گے کہ اس کو ہم دیکھتے رہیں۔ اگر محبت دین کی ہے تو ہم دین کی طرف، یعنی دین کا ہر عمل ہم بہترین طریقے سے کرنا چاہیں گے۔ پھر اس کے ایک معنوں میں آتا ہے اللب۔ لب کہتے ہیں کسی چیز کے مغز، یعنی دماغ، خلاصہ یا جسٹ۔ لب لباب بھی آتا ہے عقل کے لیے۔ لب کے معنی ہے کسی چیز کا اعلیٰ ترین حصہ، یعنی دماغ کا نچوڑ۔ تو محبت میں بھی یہ چیز لازم ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو اعلیٰ ترین چیز دیتا ہے، اور انسان کے پاس اعلیٰ ترین چیز کیا ہے؟ دل، اور انسان جو ہے وہ اپنا دل اس کو دے دیتا ہے، اور اسی لیے لفظ استعمال ہوتا ہے حبۃ القلب، یعنی دل کے اندرونی حصے کا نام ہے، اور اسی سے لفظ حبہ یعنی دانہ ہے، دانے کے معنی ہیں۔ اب ایک دانہ یا ایک بیج جو ہوتا ہے، اس سے پورا پودا، پورا درخت بنتا ہے۔ بیج درخت کا نچوڑ ہے۔ پودے درخت کی اگر ہم دیکھیں تو پورے درخت کی پلاننگ،
پروگرامنگ اسی بیج کے اندر ہوتی ہے جو پھوٹ کر اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے. یعنی اس میں کتنی شاخیں ہوں گی، کتنے پھل آئیں گے، کتنے پھول لگیں گے، اس میں سب کچھ سمٹا ہوا ہوتا ہے اس بیج میں. اتنی سی چیز یعنی حبہ جو ایک دانہ ہے، جو ہم کھاتے ہوئے کبھی سوچتے بھی نہیں، چاہے وہ ایک بادام ہو، چاہے وہ ایک مٹر کا دانہ ہو، خواہ وہ ایک گندم کا دانہ ہو، بس ہم کھا لیتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ سوچیں تو اس کے پیچھے کتنا کام ہے، یہ کہاں سے آیا، کس طرح بنا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نشو و نما دے کر ہم تک پہنچایا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نباتات میں بھی سب سے اعلیٰ ترین چیز دانہ ہے، خواہ وہ بادام ہو، اناج ہو یا مکئی کا دانہ ہو. پھر ہے حبۃ القلب، یعنی دل کے لیے آتا ہے، کیونکہ دل بند ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن اگر کوئی اور چیز ہمارے جسم میں ہو، یعنی اگر ہاتھ میں کٹ لگ جائے، کچھ بھی ہو جائے، تھوڑی دیر خون نکلے گا، ہم صحیح ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ نہ کرے اگر ہمارا دل ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند ہو جائے تو ہماری جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. پھر اسی میں آتا ہے، اسی کے معنوں میں الحفظ و امساک. حفظ کے معنی ہے حفاظت کرنا، امساک کے معنی ہے پکڑ کر رکھنا. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کو کسی قیمت پر بھی اپنے سے جدا نہیں کرتا. محبت کے معنی یا اس کی ڈیفینیشن کسی ایک لفظ یا ایک لائن میں نہیں ہے، بلکہ یہ ان 5 چیزوں پر مشتمل ہے. یعنی جب ہمیں کسی سے محبت ہے تو اس کے لیے ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمارے دل میں بڑائی ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمارے دل میں محبت ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمیں اس چیز سے چمٹ جانا چاہیے اور ہمیں اس چیز کی حفاظت کرنی چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ محبت کے لیے اتنی لمبی چوڑی تمہید کیوں باندھی گئی. امام تیمیہ کا کہنا ہے کہ ہر فعل اور ہر حرکت کی جو اصل بنیاد ہے وہ محبت ہے. یعنی محبت کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی کہا کہ اگر محبت نہیں ہے تو ہم اس شخص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. اگر ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے، اللہ نہ کرے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم دنیا میں ایسے الجھ جائیں گے کہ بس دنیا ہی دنیا ہمیں نظر آئے گی، دنیا کے کاموں میں، دنیا کی چیزوں میں. اور بس ہمیں کیا رہے گا کہ ہمیں مارکیٹ جانا ہے، چیزیں لانی ہیں، گھر کو سجانا ہے، گھر میں ہر چیز رکھ رہے ہیں، اپنا وقت اسی میں ضائع کریں گے. لیکن اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو ہم اپنی ہر چیز کو، دنیاوی چیزوں کو منیمائز کر لیں گے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا میں بھی ہمیں رہنا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے رب سے محبت کرتے ہوئے اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے. تو امام تیمیہ بتاتے ہیں کہ ہر فعل اور ہر حرکت کی جو اصل بنیاد ہے وہ محبت ہے. لہٰذا ایمان ہو، عمل ہو، ان سب کے پیچھے اصل چیز محبت ہے. اسی سے انسان کا ارادہ بنتا ہے، اسی سے انسان کے اندر حرکت آتی ہے اور اسی سے استقامت پیدا ہوتی ہے. ہم سب کچھ قربان کر کے بھی خوش رہتے ہیں، تکلیف بھی ہو تو شکوہ نہیں کرتے، اس کو ہر چیز میں لطف آتا ہے. محبت ایک ڈرائیونگ فورس ہے. یعنی محبت ایک ایسی ڈرائیونگ فورس ہے کہ جو ہمیں اگر وہ الحمدللہ انشاءاللہ اللہ سے ہے تو وہ ہمیں اللہ کی خاطر ہر کام ہم سے کروا دیتی ہے. اللہ کی خاطر ہم چاہے الحمدللہ اگر تہجد میں اٹھنے کا ارادہ کر لیں، اور جیسے کہ اب دن چھوٹے ہو رہے ہیں، راتیں لمبی ہو رہی ہیں، تو اس سے ہمیں بہت فائدہ اٹھانا چاہیے. اپنے روزے پورے کر سکتے ہیں، اپنی جلدی سو کر جلدی اٹھیں، رات کو عبادت کر سکتے ہیں. تو رات کی عبادت میں بھی ہم تھکتے نہیں اگر ہم محبت سے کر رہے ہیں. اگر ہم محبت سے کر رہے ہیں تو ہمیں اس میں بھی لطف آتا ہے، اپنی رات کی نیند کو قربان کرنے میں بھی ہمیں لطف آئے گا. اور اسی طریقے سے اگر ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے تو ہم مارے نماز بھی پڑھ لیں گے کہ بس فرض ادا ہو جائے کہ بھی ہاں اللہ نے ہم پہ رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے کہ ہم جو ہے ان چیزوں کو بالکل ہی چھوڑ دیں یا دنیا میں لگ جائیں. ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کے دین سے محبت کرنی ہے، اللہ کے قرآن سے محبت کرنی ہے، اللہ کے بندوں سے محبت کرنی ہے. اگر اللہ کے بندوں سے محبت کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم انہیں برائے امر بالمعروف ان کے ساتھ کریں گے، نہیں عن المنکر سے رکیں گے.
تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت، اپنے قرآن کی محبت اور ان لوگوں کی محبت دے دے جس سے اللہ خود محبت کرتا ہے انشاءاللہ۔ تو اب ہم آگے پھر دیکھیں گے نیکسٹ ویک کہ اس میں کیا ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔